السلام علیکم کلاس 9 اور کلاس 10 نظم نعت کی اشعار کی تشریحات آپ کو کروائی جا رہی ہیں۔ شعر نمبر 1 اور شعر نمبر 2 کی تشریح پچھلی کلاس میں آپ کو کروا چکی ہوں اور آج ہم شعر نمبر 3 کی تشریح کریں گے۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ تشریح میں حوالہ لکھتے ہیں، پہلے حوالے کی ہیڈنگ آتی ہے، سب کچھ میں آپ کو شعر نمبر 1 میں بتا چکی ہوں، تو پھر دوبارہ سے اس کی وضاحت کرنے کی ضرورت نہیں۔ اب شعر نمبر 3، ٹھیک ہے، شعر نمبر 3 آپ کاپی ڈاؤن کریے، کتاب سے شعر نمبر 3 نکال لیجئے، کتاب سے آپ شعر نمبر 3 کاپی پر تحریر کیجئے۔ وقت دے رہی ہوں آپ کو تاکہ آپ تحریر کر لیں، ٹھیک ہے جی۔ اب آپ نے یقیناً شعر تحریر کر لیا ہوگا۔ شعر نمبر 3 جو ہے، بحر سخاوت کان مروت، بحر سخاوت کان مروت آئے رحمت شافع امت، مالک جنت قاسم کوثر صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ والا شعر آپ نے کاپی ڈاؤن کرنا ہے، ٹھیک ہے، کتاب سے، اور پھر اس کے بعد آپ تشریح کی ہیڈنگ دیں گے، تشریح کی ہیڈنگ دیجئے، اور اب ہم تشریح لکھتے ہیں۔ بورڈ پر میں تشریح تحریر کی ہوئی ہے اور میں آپ کی آسانی کے لیے آپ کو ڈکٹیٹ بھی کرواتی جاتی ہوں، تاکہ اگر کوئی لفظ سمجھ میں نہیں آئے تو آپ کو آسانی کے ساتھ سمجھ میں آ جائے گا۔ صحیح؟ یہ لکھیے۔ مندرجہ بالا شعر میں شاعر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سخاوت، فیاضی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سخاوت، فیاضی اور مروت کا بے کراں سمندر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انسانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انسانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا۔ فل اسٹاپ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود تمام انسانوں کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود تمام انسانوں کے لیے رحمت کی نشانی تھا۔ آپ جنت کے مالک و وارث تھے۔ آپ جنت کے مالک و وارث تھے۔ آپ جنت کے اصل حقدار تھے۔ آپ جنت کے اصل حقدار تھے۔ روز محشر جب تمام انسانوں کو اپنی فکر ہوگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی شفاعت کریں گے۔ روز محشر جب تمام انسانوں کو اپنی فکر ہوگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی شفاعت کریں گے اور انہیں حوض کوثر سے پانی پلائیں گے۔ یہ تھی شعر نمبر 3 کی تشریح، جو کہ آپ نے اپنی کاپی پر تحریر کر لی ہوگی۔ اچھا، اس کو میں آپ کو الگ سے وضاحت بھی کر دیتی ہوں، الگ سے لفظوں کے۔ بحر سخاوت کیا معنی ہے؟ بے کراں سمندر۔ سخاوت کسے کہتے ہیں؟
فیاضی کو، ٹھیک ہے، دریا دلی کو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے انتہا سخی تھے، صحیح، اور آپ انتہائی مروت کے پیکر تھے. مروت کے پیکر تھے یعنی کہ سراپا مروت تھے. خلوص مروت آپ کی ذات میں حد درجہ موجود تھا. یہی وجہ ہے کہ اپنے تو اپنے غیر بھی، یعنی کہ عرب میں اس وقت دوسری جو قبیلے کے لوگ تھے وہ بھی آن صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنے معاملات کے فیصلے کرانے آتے تھے، کیونکہ آپ ہر ایک سے مخلص تھے. کیوں کہ آپ انسانیت کی معراج پر پہنچے، کیونکہ آپ ہر تمام انسانوں کے لیے رحمت تھے نا. ایسا نہیں تھا کہ آپ کسی ایک کے لیے جو ہے وہ رحمت کا پیکر تھے اور دوسرے کے لیے آپ کی ذات میں جو ہے وہ رحمت موجود نہیں تھی. نہیں، بلکہ آپ ہر ایک سے اپنی ذات سے لوگوں کو فائدہ پہنچاتے تھے، ان کے خیر خواہ تھے، ٹھیک ہے. اور جنت کے اصل مالک بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اصل حقدار، اصل مالک کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کیونکہ آپ کی ذات پاک تمام انسانوں کے لیے مشعل راہ ہے، ٹھیک ہے. تو آپ جنت کے حقدار، جنت آپ کے لیے ہی بنائی گئی. دنیا کو بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کے آنے سے پہلے ہی بنا دیا تھا. اور روز محشر جب آخرت کے دن، جب یوم جزا کا دن ہوگا، اس روز جب لوگ فکر مند ہوں گے اپنی بخشش کے لیے، اپنی معافی کے لیے، کہ پتہ نہیں اب ہمارا اعمال نامہ ہمیں کس ہاتھ میں دیا جاتا ہے، ہمارے ساتھ اب کیا ہونے والا ہے، ٹھیک ہے. تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہماری شفاعت کریں گے اور حوض کوثر سے پانی پلائیں گے. لیکن پیارے بچوں، اس کا مقصد ہرگز یہ نہیں کہ ہم جیسے بھی عمل کریں اور ہم یہ سوچ لیں کہ چونکہ ہم امت محمدیہ میں ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری شفاعت کرا دیں گے. ہرگز نہیں، ٹھیک ہے. کیوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی ایسے شخص کی شفاعت کیسے کرائیں گے جو اللہ کا جو ہے وہ نافرمان ہو، جو گناہ گار ہو، جو گناہ کبیرہ کرتا ہو؟ کیا وہ اس سے شفاعت کرائیں گے؟ نہیں، بالکل بھی نہیں، ہے نا. آپ رحمت کا پیکر ہیں، آپ شفاعت کرائیں گے، لیکن انہی لوگوں کی شفاعت کرائیں گے جن کی اللہ تعالیٰ آپ کو اجازت دے گا. اللہ کے حکم کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہوتا، اور اللہ تعالیٰ کے حکم کو سب سے زیادہ ماننے والے کون ہیں؟ انبیاء. اور انبیاء میں سر فہرست نام محبوب خدا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب شفاعت کرائیں گے جب اللہ تعالیٰ جو ہے اس کی اجازت دے گا. ٹھیک ہے. اب میں آپ کو شعر نمبر 4 کی تشریح کرواتی ہوں. شعر نمبر 4 کی تشریح لکھیے. اب آپ شعر نمبر 4 کی تشریح کریں گے. جی لکھیے. بورڈ پہ میں نے تشریح تحریر کر دی ہے اور ساتھ میں پڑھ بھی رہی ہوں تو تاکہ آپ آسانی سے لکھ لیجیے. لکھیے. مندرجہ بالا شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کے رہنما اور ساتھی تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ جو کہ اللہ تعالیٰ کی محبوب ترین ہستی تھی، اللہ تعالیٰ کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ جو کہ اللہ تعالیٰ کی محبوب ترین ہستی تھی، اور اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے بھی رہبر و رہنما کی حیثیت رکھتی تھی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے بھی
ہدایت کا خزانہ تھی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے بھی ہدایت کا خزانہ تھی، کیونکہ ہر نبی اور پیغمبروں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم امام کی حیثیت رکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امام کی حیثیت رکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا جن کی دسترس میں تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا جن کی دسترس میں تھی، مگر اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو ترک کر دیا تھا یعنی چھوڑ دیا تھا، مگر اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو ترک کر دیا تھا۔ تمام زندگی امت کی خیر کرتے رہے، خود زمین پر سوتے تھے، نرم گداز تکیے کے بجائے اپنا ہاتھ مبارکہ سر کے نیچے رکھتے تھے۔ شیٹ نمبر 4 کی تشریح آپ نے مکمل لکھ لی ہے۔ بورڈ پہ میں نے ہوم ورک لکھا ہے، آپ ہوم ورک دیکھیے۔ کتاب سے نظم نعت کے جو الفاظ معنی فرہنگ میں دیے گئے ہیں ان کو یاد کریں، اور طلباء و طالبات ایک گزارش آپ سے یہ ہے کہ آپ نے آج کا کام آج کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ تمام کام آن لائن کلاس میں ہی میرے ساتھ ساتھ کرتے جائیے، تحریری کام، اور اس کے علاوہ جو آپ کو دیا جا رہا ہے یاد کرنے کے لیے وہ یاد کریں۔ صحیح، آپ بالکل لاپرواہ مت ہوں، کیئرلیس مت ہوں، یہ نہیں کہ آپ کے کام مکمل نہیں ہیں، کاپیاں پھر پچھلی مرتبہ کی طرح کہ ہم نے اتنی آن لائن میں اتنی محنت سے آپ لوگوں کے لیکچر تیار کیے، لیکن جب کاپیاں آئیں تو کام صرف چند ہی بچوں نے کیا ہوا تھا۔ اس دفعہ ہر بچے نے کام مکمل کرنا ہے۔ یہ فرسٹ اسسمنٹ آپ کا ہو چکا ہے، اور انشاءاللہ ویکیشن جو سردیوں کی چھٹیاں کے بعد ہم آپ کا جو ہے دوبارہ ایک اور اسسمنٹ لیں گے ماہ دسمبر کا، یا ہو سکتا ہے کہ ہم مڈ ٹرم ایگزام لے لیں، کچھ بھی لے سکتے ہیں، جیسے بھی صورتحال رہے گی، جو بھی سچویشن ہوگی اسی لحاظ سے کام ہوگا۔ تو آپ نے جو ہے کام کو فوراً اسی وقت، یعنی کہ آج کا کام آج کریں۔ میں نے بورڈ پر لکھ بھی دیا ہے کہ آج کا کام آج کریں۔ اچھا، بوائز خاص کر کلاس 10 کے بوائز، کلاس 9 کے بوائز، جن سے مجھے ہر وقت رہتی ہے، کچھ بچے ہیں جو کام مکمل نہیں کرتے، وقت پہ نہیں دکھاتے، بار بار کہنے کے باوجود انہوں نے کام مکمل نہیں کیا، کاپیاں مجھے نہیں چیک کروائیں، جنہوں نے بھی وہ اپنا کام مکمل کریں، اور انشاءاللہ ہم کوئی ایک ڈیٹ اناؤنس کریں گے تاکہ آپ کاپیاں جو ہیں وہ اسکول میں بھیجیں، اسکول میں لا کر دیں، ٹھیک ہے؟ پیرنٹس کے ذریعے بھیج سکتے ہیں، جیسے پچھلی مرتبہ ہوا تھا، تو اسی طریقے سے ہم کاپی چیکنگ کا سلسلہ بھی شروع کروا سکتے ہیں اور کریں گے، تو اس کو بھی مد نظر رکھیے، ٹھیک ہے بچوں؟ کلاس 9 کلاس 10 آپ نے بہت اچھے طریقے سے اپنی تیاری کرنی ہے، اور اس کے علاوہ وہی بارہا کہوں گی یہی بات کہ اپنی لکھائی تیز کریے، اسپیڈ بڑھائیے، تاکہ آپ مضمون خط بہت سارا کام ہوتا ہے، پیپر میں بہت سارے 6 یا 7 سوالات ہوتے ہیں، تشریحات ہوتی ہیں، تو سب کچھ کرنے کے لیے 3 گھنٹے میں سلو جو اسپیڈ ہوگی وہ نہیں کر پائیں گے، ٹھیک ہے؟ اگلے لیکچر تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔